کیا روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، جسے دین اسلام کا دوسرا بڑا اہم جز مانا جاتا ہے، کیا اس کا مقصد صرف کھانے پینے سے اور جنسی تعلق سے رکنا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ آج ہم قرآن کی مدد سے پتہ کریں گے کہ روزہ، جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ عربی زبان میں صوم کے بنیادی معنی ہیں اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے پاس ایک جنگلی گھوڑا ہے جو کسی کے ہاتھ نہیں آتا، کبھی وہ کچھ توڑ دیتا ہے، کبھی کچھ۔ اسے قابو میں لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ اسے ہم لگام ڈالیں گے تاکہ ہم اسے قابو میں لا سکیں اور اس کی قوتوں کو استعمال میں لا سکیں۔ عربی زبان میں اس طرح کی لگام کو جس سے آپ کسی جانور کو قابو میں لا سکیں اور اس کی قوتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اسے سامہ کہتے ہیں، بحوالہ تاج العروس۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے قرآن میں صیام کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں صاحب اختیار پیدا کیا گیا ہے، وہ دیگر اللہ کی مخلوق کی طرح مجبور پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو غلط راستہ اختیار کر لے، لیکن صحیح اور غلط میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس مقام پر انسان ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر چل کر اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صیام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ پر اللہ کی قائم کی ہوئی پابندیاں عائد کرے اور غلط راستوں پر چل کر اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کی بجائے صحیح راستے کی طرف صرف کرے، اور ایسا کرنے والے کو عربی زبان میں صائمون کہتے ہیں، بحوالہ تاج العروس۔ ذرا غور کریں، جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، گرم موسم کے باعث آپ کو پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی، لیکن آپ اپنی پیاس اور بھوک کو کیوں نہیں مٹاتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ جب آپ روزے کی حالت میں نہیں ہوتے، اس وقت تو آپ پر یہ سب کچھ حلال ہوتا ہے، پھر روزے کی حالت میں یہ سب کچھ حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک طرح کی تربیت یعنی ٹریننگ کرتا ہے تاکہ ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب وہ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ حرام چیزوں کے قریب بھی مت جائیں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد اور مطلوب بیان کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، 02/183، دوسری سورت اور اس کی 183ویں آیت۔ اے جماعت مومنین، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچ کر زندگی گزارنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 02/2۔ یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ اس دنیا میں اپنی زندگی سکون و اطمینان سے گزارنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ میرے لیے غلط اور نقصان دہ ہے میں اس سے بچ کر اپنی زندگی گزاروں، تو یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے اور روزہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا رمضان کے روزوں سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، اس میں جتنے اچھے کام کرنے ہیں کر لو، نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ جتنے اچھے کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں اسے اسی طرح جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم پورا سال اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔